باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نماز کے متعلق نماز کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ صحابہ کرام کو سکھایا وہ بیان کیا تھا۔ آج ہم سجدے سے آگے یعنی اتحیات کے بارے میں درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ ماتھے پر، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور قدموں کے اطراف پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرے تو سجدے کے اندر اس کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، اس کی پیشانی یہ زمین پر لگنا لازمی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز رہ جائے تو پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور نماز میں سے سجدہ جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور اگر نماز کے اندر کوئی فرض رہ جائے تو پھر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو اس وقت بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اور تشہد کے بارے میں، اتحیات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تشہد اس طرح سکھائی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آیات مبارکہ سکھاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ رب العزت کا رسول اپنے صحابہ کرام کو وہ سکھاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اتحیات سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کو اس طرح یاد کروایا کہ جس طرح آپ کوئی قرآن کریم کی آیت یاد کرواتے ہیں۔ یعنی یہ، اور اس کے بعد درود شریف کے بارے میں حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود پڑھا جائے؟ بے شک اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکو تو اس کے بعد درود شریف پڑھو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا ہے۔ بے شک تو حمد والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں بھیجی۔ بے شک تو حمد والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح میرے اہل بیت پر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد یعنی اتحیات سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اتحیات پڑھ چکے تو پھر 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا زندگی اور موت کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے۔ اور تشہد کے بعد دعا کے مختلف احادیث کے الفاظ آئے، یعنی دعا مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ جب تم تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگو، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ مسیح دجال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دجال پیدا ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی طرح خدائی دعویٰ کرے گا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے بعد جہنم بھی ہوگی، حالانکہ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی، اور وہ سارے آسمان سے پانی برسائے گا، طرح طرح کے فتنے پیدا کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا اور یہ جتنا کچھ وہ کرے گا، آسمان سے پانی برسائے گا یا جو کچھ بھی کرے گا، یہ سارے جادو کے کرشمے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس فتنے سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگو۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد پڑھ چکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے، اور جب دائیں طرف پھیرتے پھر بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں طرف گھوم کر تشریف فرما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دائیں سائڈ پر ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا اختتام تکبیر کے بعد ہونے سے سمجھ جاتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بعد تکبیر کہتے، اس سے میں سمجھ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور پڑھتے تھے کہ اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے اے جلال اور اکرام والے۔ اور اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد کچھ وظائف ہیں جنہیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی نقصان میں نہیں جاتا، یعنی اللہ رب العزت اس بندے کو ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جس نے اسے رات سوتے وقت پڑھا اللہ اس کے گھر کو محفوظ کرے گا اور اس کے پڑوسی کے گھر اور ارد گرد کے گھروں کو۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جب بندہ اس دنیا سے پردہ فرمائے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی اللہ رب العزت اس کے اور اس کے ارد گرد کے گھروں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو صحیح معنوں کے اندر سیکھ کر اس کو سمجھ کر اس کو صحیح معنوں کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق